کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر پوری ایک سلطنت کسی ایک انسان کو زندہ جلانے پر اتر آئے اور آگ انسان کی جان لینے کے بجائے اس کے لیے ٹھنڈک بن جائے؟ یہ کہانی ہے اس لمحے کی جب انسانی طاقت اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس ہو گئی۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ کے واقعے کی۔ اسلامی تاریخ میں کچھ گھٹنائیں ایسی ہیں جو صرف بیتے ہوئے وقت کی کہانی نہیں ہوتی، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک پیغام ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ صرف آگ میں ڈالے جانے کی داستان نہیں، بلکہ توحید، صبر، ہمت اور اللہ پر بے مثال بھروسے کی مثال ہے۔ آج ہم اس دور میں چلیں گے جہاں بتوں کی حکومت تھی، جہاں سچ بولنا جرم تھا، اور جہاں ایک نوجوان نے پوری قوم کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کر کہا، میرا رب صرف اللہ ہے۔ بابل کی سرزمین، اونچے محل، شاندار بازار اور ہر گلی میں کھڑے پتھر کے بت۔ لوگ ان بتوں کے آگے جھکتے تھے، ان سے ڈرتے تھے، ان سے امید رکھتے تھے۔ اسی سماج میں ایک بچہ بڑا ہو رہا تھا، ابراہیم۔ اس کا دل سوال کرتا تھا، یہ پتھر کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں؟ یہیں سے شروع ہوا سچ اور جھوٹ کے بیچ کا ٹکراؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے سوال کیا، ابا، آپ انہیں کیوں پوچھتے ہیں جو نہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ یہ سوال صرف گھر تک سیمت نہیں رہے، پوری قوم تک پہنچ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھل کر اعلان کیا، میں ان بتوں سے بیزار ہوں، میں صرف اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ قوم میں بے چینی پھیل گئی، ستہ ہلنے لگی۔ ایک دن آیا جب پورا شہر باہر گیا ہوا تھا، بت خانہ خالی تھا، اور اندر داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک ایک کر کے سارے بت توڑ دیے گئے، صرف سب سے بڑا بت چھوڑا گیا۔ جب قوم لوٹی تو بتوں کا ٹوٹا ہوا منظر دیکھ کر آگ ببولا ہو گئی۔ سب کی زبان پر ایک ہی نام تھا، ابراہیم۔ دربار سجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ سوال ہوا، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ جواب آیا، شانت لیکن چبھنے والا، اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ دربار سن رہ گیا۔ ایک پل کو سب سمجھ گئے، لیکن گھمنڈ نے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب فیصلہ ہو چکا تھا۔ نمرود، خود کو خدا کہنے والا بادشاہ، اس نے حکم دیا، ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ اتنی بڑی آگ جلائی گئی جو اس زمانے میں پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ لوگ مہینوں تک لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ آگ اتنی بھیانک تھی کہ پاس جانا ممکن نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے پھینکنے کا فیصلہ ہوا۔ آخری لمحے، چاروں طرف شعلے، آسمان تک اٹھتی لپٹیں، فرشتے حیران تھے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور پوچھا، ابراہیم، کیا تمہیں میری مدد چاہیے؟ جواب ملا، تمہاری نہیں، میرے رب کی کافی ہے۔ یہ بھروسہ تھا، یہ یقین تھا، اب فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے اور نیچے جہنم جیسی آگ۔ لوگوں کو یقین تھا آج توحید ختم ہو جائے گی، لیکن آسمان سے حکم آیا، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ آگ جس کا کام جلانا تھا وہ ٹھنڈک بن گئی۔ لپٹیں تھیں لیکن درد نہیں، شعلے تھے لیکن نقصان نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے بیچ کھڑے تھے، سکون کے ساتھ۔ جب آگ بجھی تو ایک منظر تھا جو انسانی اتہاس بدل گیا۔ ابراہیم زندہ تھے، سچ زندہ تھا، اور جھوٹ شرمسار ہو چکا تھا۔ آگ جس کا کام جلانا تھا وہ ٹھنڈک بن گئی۔ لپٹیں تھیں لیکن درد نہیں، شعلے تھے لیکن نقصان نہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے بیچ کھڑے تھے سکون کے ساتھ۔ جب آگ بجھی تو ایک منظر تھا جو انسانی اتہاس بدل گیا۔ ابراہیم زندہ تھے، سچ زندہ تھا، اور جھوٹ شرمسار ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر انسان اللہ پر سچا بھروسہ کر لے تو آگ بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج کی دنیا میں بت شکلیں بدل چکے ہیں، کبھی دولت، کبھی طاقت، کبھی ڈر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ اکیلے کھڑے ہونے سے مت ڈرو، سچ کا ساتھ دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو آگ بھی سلامتی بن جاتی ہے۔